بسم اللہ الرحمن الرحیم 11/2010 میں جب میں لاہور میں زیر تعلیم تھا تب میرا سب سے قریبی اور بہترین دوست معظم تھا جو کہ سہواڑی اسٹاپ کا رہنے والا تھا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جب ہم کسی کو اپنا دوست مانتے ہیں یا دوست سمجھتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہماری پسندیدہ چیز ضرور ہوتی ہے۔ یا تو اس شخص کے اعمال ہمیں پسند ہوتے ہیں، یا الفاظ ہمیں پسند ہوتے ہیں، یا اس کی شکل و صورت پسند ہوتی ہے، یا اس کی دولت اور رعب دبدبہ پسند ہوتا ہے، یا پھر ہمیں وہ سارے کا سارا ہی پسند ہوتا ہے۔ اس کی ہر اچھائی برائی پسند ہوتی ہے۔ میں نے معظم کو جس وجہ سے دوست مانا تھا وہ وجہ اس کا انداز گفتگو تھا۔ میں اس کے بات کرنے کے طریقے سے انتہائی متاثر تھا۔ میں نے بہت حد تک کوشش کی کہ اس کے انداز گفتگو کو اپنا لوں، لیکن میں ایسا نہ کر سکا۔ البتہ مجھے اس بات کی خوشی ضرور تھی کہ اس نے مجھے دوست ہونے کے ساتھ ساتھ بھائی مانا اور مجھے اپنے گھر کا فرد سمجھ لیا۔ اس کی خوبیوں میں ایک بڑی خوبی یہ بھی تھی کہ مجھ سے اس کے بہت گہرے تعلقات ہونے کے باوجود کبھی بھی اس نے مجھے اپنی ماں، بہن یا کسی بھی نسبانی رشتے سے نہیں ملوایا، نہ ہی کبھی میرا اور ان کا سامنا ہونے دیا، بلکہ وہ مجھے اکثر کہا کرتا تھا کہ شاذل بھائی، یاد رکھنا دنیا میں جو اب سب سے بڑا عذاب آئے گا وہ غیر محرم اور محرم کے درمیان فرق مٹ جانے کی وجہ سے آئے گا۔ وہ مجھ سے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا جو تب میں نہیں سمجھ پا رہا تھا، مگر آج جب سمجھا ہوں تو تب مجھے پتہ چلا ہے کہ معظم ہم میں نہیں رہا۔ میں آپ سے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بار میں معظم بھائی کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس دن وہ گھر میں اکیلے تھے۔ ان کے گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ان کی فیملی ساری کسی شادی میں شرکت کے لیے شیخو پورہ گئی ہوئی تھی۔ میں اور معظم بھائی وہیں پہ بیٹھ کر کالج کی ایک اسائنمنٹ بنا رہے تھے کہ اسی دوران موسم خراب ہو گیا۔ بھائی باہر نکل گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے باہر نکل گیا اور ان سے پوچھا کہ آپ باہر کیوں آ گئے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ موسم خراب ہو رہا ہے اور میری بہن نے کپڑے دھو کر دھوپ میں ڈال دیے تھے۔ میں وہ اتارنے کے لیے آ گیا ہوں تاکہ بارش کی وجہ سے وہ کپڑے دوبارہ خراب یا گیلے نہ ہو جائیں۔ جب میں نے بھائی کی یہ بات سنی تو میں بھی ان کی مدد کرنے لگا، لیکن ابھی میں نے پہلے کپڑے کو ہاتھ ڈالا ہی تھا تو مجھے انہوں نے منع کر دیا اور کہا کہ یار، اس میں میری والدہ اور بہن کے کپڑے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری والدہ یا بہن کے کپڑوں کو کوئی غیر محرم چھو لے۔ میری بات کا برا نہ ماننا، مجھے تمہاری نیت یا خلوص پر کوئی شک نہیں، لیکن میں جہاں تک ہو سکے اجتناب کرتا ہوں۔ میں بھی بھائی کی اس بات سے متفق تھا، اس لیے کپڑے اتارنا چھوڑ دیے اور وہیں کھڑے ہو کر ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو میں ان کے ساتھ دوبارہ کمرے میں آ گیا اور اپنی اسائنمنٹ مکمل کرنے لگا۔ چند دن پہلے مجھے پتہ چلا کہ معظم بھائی کی موت ہو چکی ہے۔ موت کی وجہ قتل ہے اور ان کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ ان کی سگی بہن ہے۔ ان کی بہن کی پڑوسی لڑکے سے بہت دوستی تھی اور پڑوسی لڑکی کے ذریعے اس نے کسی محلے کے لڑکے سے دوستی لگا لی جس کی معظم بھائی کو خبر نہیں تھی۔ یہ دوستی محبت میں بدلی اور پھر اپنے محبوب کے کہنے پر معظم بھائی کی بہن نے اپنے گھر شادی کی بات کی، لیکن جب لڑکے کے متعلق پتہ چلا تو معظم بھائی نے منع کر دیا۔ نہ جانے کیسے ایک ایسی بہن کے دل میں اپنے بھائی کے متعلق یہ وہم چلا گیا کہ اس کا بھائی اس کی محبت کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ ایک ایسا بھائی جو یہ بھی نہیں برداشت کرتا تھا کہ اس کی بہن کے کپڑوں کو یا لباس کو کوئی غیر محرم مرد چھوئے۔ ایک ایسا بھائی جو اپنے ایمان کی مانند اپنی بہن کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ اور شادی سے انکار کی حقیقی وجہ بھی یہی تھی۔ جس لڑکے کو معظم بھائی کی بہن پسند کرتی تھی وہ انتہائی لوفر، گھٹیا اور عیاش طبیعت کا انسان تھا۔ معظم بھائی کے انکار پر ان کی بہن نے بظاہر تو کوئی رد عمل نہ دیا، مگر خفیہ طور پر اس نے اپنے عاشق سے، اپنے محبوب سے اپنے رابطے بحال رکھے۔ ایک دن جب بھائی کی ساری فیملی کسی فنکشن پر گاؤں جا رہی تھی تب ان کی بہن نے پیپرز کا بہانہ کر کے ساتھ جانے سے منع کر دیا تو مجبوراً معظم بھائی کو بھی رکنا پڑ گیا۔ بہن نے رات کو جب کھانا بنایا تو کھانے کے اندر زہر ملا دیا
اور کھانا دے کر معظم بھائی کے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا، خود اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی۔ جب 3 دن بعد گھر والے واپس پہنچے تو ان کو اپنی بیٹی کے کرتوت اور بیٹے کی موت کی خبر ملی تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس وقت پولیس کو اطلاع کی گئی۔ قانونی کارروائی کے بعد لاش کو دفن کر دیا گیا۔ دوسری طرف 1.5 ماہ کے بعد قاتلوں کو گرفتار کر لیا گیا اور پولیس تفتیش میں یہ ساری حقیقت کھل کر سامنے آئی کہ کس طرح ایک غیر محرم کی خاطر بہن نے اپنے سگے بھائی کی جان لے لی۔ آج وہ بہن اور اس کا عاشق دونوں جیل میں ہیں اور کوئی بھی ان کے کیس کی پیروی کرنے کو تیار نہیں۔